बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, राहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया। एक बुजुर्ग, एक अल्लाह के वली, उनकी विलायत और मार्फत का बड़ा शोरा, किसी शख्स ने उनका बड़ा शोरा सुना कि यार बड़े अल्लाह के वली हैं, एक आलम, एक दुनिया उनसे फैज़याब हो रही है कि चलो यार हम भी चलते हैं। एक दोस्त के साथ वो भी चले गए। अब उन बुजुर्ग से मुलाकात हुई, गुफ्तगू हुई, खैर खैरियत हुई। तो इजाज़त लेने से पहले उन साहब ने कहा कि हज़रत कोई नसीहत फरमा दीजिए, कि ज़ाहिर है कि बुज़ुर्गों की खिदमत में जाएँ तो नसीहत ज़रूर जो है वो की दरख्वास्त करें कि हज़रत कोई नसीहत फरमाइए। तो हज़रत से उन साहब ने कहा जी हज़रत कोई नसीहत फरमाइए। तो हज़रत ने फरमाया कि अल्लाह को अपने से बरतर समझो, अल्लाह को अपने से कमतर ना समझना। अल्लाह को अपने से बरतर और अफजल समझना, अल्लाह को अपने से कमतर ना समझना। अगर अल्लाह को अपने से अफजल ना समझ सको तो कमतर ना समझना, अपने जितना समझ लेना। ये नसीहत फरमाई। यानी अल्लाह को अपने से बरतर और बेहतर समझना, कमतर ना समझना। लेकिन अल्लाह को अगर तुम बेहतर ना समझ सको तो कमतर ना समझना, अपने जितना समझ लेना। जो मर्तबा तुम्हारा उतने अपने मर्तबे के बराबर समझ लेना। ये नसीहत की। तो वो साहब दिल में सोचने लगे यार ये क्या नसीहत है कि अल्लाह को अपने से अफजल समझना, अल्लाह को अपने से जो है वो बदतर ना समझना। यार कौन मुसलमान ऐसा जालिम जो अल्लाह को अपने से बदतर समझे। और फिर कहा कि अल्लाह को अफजल समझना, अगर अफजल नहीं समझ सकते तो बदतर ना समझना, अपने जितना समझ लेना। अब बंदा अल्लाह को अपने बराबर कैसे समझ सकता है। दिल में वो सोच रहे हैं कि यार ये अजीब बुजुर्ग, ऐसे शोरा इनका इतना हुआ है और नसीहत कैसी की इन्होंने। तो दिल में बुरा माना। और जाहिर है कि आमतौर पर लोगों की आदत होती है, बुजुर्गों की बात सुनते हैं झट से बदगुमानी कर लेते हैं, बसजन हो जाते हैं यार ये बड़े बुजुर्ग बने हुए हैं तो कोई देखो गल की थी, देखो एक गल नहीं। सब्र करो, सब्र। इसलिए कि बुजुर्ग जिन रास्तों से, जिन वादी इश्क मोहब्बत वफा से गुजर चुके हैं, वो क्या कुछ देख के और क्या बोल रहे हैं अभी सुनो। नतीजे का इंतज़ार करना चाहिए, सब्र करना चाहिए। लेकिन आज लोगों में से सब्र निकल गया, झट से मुंह में ये गोश्त के लोट से चट यूज़ कर लेते हैं। आज जी छोड़ो जी, ये बुज़ुर्ग बने हुए खाम, ये बुज़ुर्ग हैं वाली बने, बस पैसा समेटते हैं जी। ये पीरी मुरीदी क्या है जी, पैसा समेटना और कुछ भी नहीं है। तो ये तो खाओ पी रहे हैं, खाओ पीर तो बातें बनाते नहीं। आप पहले जो है तहम्मुल रखें, पहले आप उसको जांचें, उनकी बात को जांचें, उसका तजर्बा करें कि क्या बात है। खैर ये नसीहत की। तो उसके बाद वो साहब जो उठ के जाने लगे तो कहा कि अगर आपके पास वक्त हो तो आज रात हमारे पास ठहर जाएं, क्योंकि रात काफ़ी हो गई है, तो सुबह चले जाइएगा नाश्ता करके। तो उन साहब ने कहा हाँ, बात दिल में सोचा बात तो माकूल है, क्योंकि रात हो गई है। अब आज वाला ज़माना तो था नहीं, रात को भी फ्लाइटें जा रही हैं। वो तो रातों को अंधेरों में सफ़र करना, डाकुओं चोरों का भी ख़तरा, दरिंदों का भी ख़तरा, दिन दिहाड़े लोग सफ़र करते थे। तो उन्होंने सोचा कि चलो जी ठीक है हज़रत, बहुत अच्छा है। तो हज़रत ने हुक्म फरमाया कि भी ये मेहमान खाना खोल दो, ये हमारे मेहमान हैं। को ठहरा दिया, ठहर गए। सुबह नाश्ते का वक्त हुआ तो नाश्ते के लिए जो खादिम ट्रे लेके आया तो उसके दो पोर्शन थे। एक पोर्शन के अंदर पराठे हैं, मुर्ग मुसल्लम है और मक्खन है, और दूसरे पोर्शन में जब रात की बासी रोटी और रोटी के ऊपर दाल पड़ी हुई है, बासी दाल। एक पोर्शन में ये ट्रे जो है खादिम रखा और जो है वो ठिलिया जो है पानी की ठिलिया दे दी और पेश कर दिया नाश्ता। अब वो अपने कमरे में मेहमान खाने बैठा है, अब वो नाश्ता करने बैठा। जैसे ही उसने नाश्ता करना शुरू किया है तो बाहर दरवाजे पे एक फ़कीर ने, एक गदागर ने आवाज़ लगाई, है कोई अल्लाह के नाम पे दे दे मुझे भूखे को, है कोई अल्लाह के नाम पे दे दे मुझे भूखे को। ये दरवाज़ा खटखटा की आवाज़ लगाई। अब ये सोचने लगा कि यार अच्छा कोई फ़कीर आ गया अल्लाह के नाम पे मांग रहा है। तो सोचने लगे कि चलो ये मैं तो मुर्ग मुसल्लम पराठे खा रहा हूँ, तो ये रोटी के ऊपर दाल पड़ी है, चलो यार ये दे देता हूँ। उन्होंने कहा हाँ हाँ बाबा जी अंदर आ जाओ। तो आ गए। उन्होंने वो बासी रोटी उसके ऊपर दाल वो उसको पकड़ा दी कि लो ये ले जी, बहुत शुक्रिया जी, मेहरबानी, ये दुआएं देता चला गया वो। अब ये नाश्ता करके बिल्कुल फारिग हो गए। अब गए उन बुज़ुर्ग के पास इजाज़त लेने के, हज़रत नाश्ता कर लिया, बहुत शुक्रिया, अब मैं इजाज़त दे मैं चलता हूँ। तो हज़रत फरमाया कि देखो मियाँ वो नसीहत मैंने जो की थी कल रात याद है ना, उस नसीहत को भूलना नहीं, उसको याद रखना।
اب یہ تو پہلے سے بھرا ہوا تھا کہ یار یہ کوئی نصیحت ہے، فضول سی بات ہے، یہ کوئی بات ہے کہ اللہ کو اپنے سے افضل سمجھنا، افضل نہ سمجھ سکو تو اپنے جتنا ہی سمجھ لینا، کمتر نہ سمجھنا اپنے سے، یہ کوئی نصیحت ہے؟ تو بزرگ نے بار بار ان کو جب کہا کہ آپ نے یاد رکھیے نصیحت پلے باندھ لینا، بھولنا نہیں اس کو، اب اس سے رہا نہیں گیا۔ کہنے لگے حضرت صاحب ایک بات بتائیں، یہ کون سا ظالم ہوگا جو اللہ کو اپنے سے کمتر سمجھے گا، اللہ کو اپنے سے افضل نہیں سمجھے گا؟ کون احمق ہوگا کہ جی اللہ کو اپنے برابر کر لے؟ تو یہ کیا نصیحت ہے؟ میں تو آپ کا بڑا نام سن کے آیا تھا، ماشاءاللہ آپ کو دنیا میں ایک شعرا ہے، ایک دنیا آپ سے فیض اٹھا رہی ہے، لیکن آپ ایسی بات کی ہے کہ میں تو بہت تکلیف میں، رات سے مجھے تکلیف ہے، اور ابھی پھر آپ اس کو دہرا رہے ہیں، اور آپ یوں مجھے اس کو یاد کرا رہے ہیں جیسے بڑی کوئی کام کی چیز ہے یہ بات۔ اب جو ہے اللہ والے جو ہے، اللہ والے ریشم کی رسیاں ہوتے ہیں۔ شیخ العرب والعجم حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے سلسلہ چشتیہ صابریہ کے سرخیل ہیں، علماء دیوبند، علماء بریلوی، یہ سب کے سب انہی کے سلسلے کے اندر، سارے ان کی سلسلے کے اندر بیعت ہیں، انہی کے مرید ہیں، انہی کے متوسلین ہیں۔ یہ دونوں علماء دیوبند، علماء بریلوی کے شیخ ہیں، یہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ والے جو ہیں یہ ریشم کی رسیاں ہوتی ہیں، ریشم کی رسیاں۔ ریشم ہاتھ لگانے میں کتنا ملائم نرم ہوتا ہے، لیکن اس کو توڑنے کی کوشش کریں تو ریشم کی رسیاں ہاتھیوں سے بھی ٹوٹتی نہیں ہیں۔ فرمایا کہ اللہ والے بظاہر جو ہے بالکل مسکین معصوم نظر آتے ہیں، بالکل بھولے بھالے نظر آتے ہیں، لیکن اب ایمان و یقین کے اندر اور معرفت للہیت کے اندر جس تیقظ کے اندر وہ ہوتے ہیں، وہ بڑے بڑے پہاڑوں کے وقار اس کے سامنے پست ہو جاتے ہیں، آسمانوں کی بلندیاں ان کے سامنے جھک جاتی ہیں، زمینوں کی وسعت ان کے سامنے سمٹ جاتی ہیں، وہ ایسا ان کا اندر ایقان و یقین ہوتا ہے۔ بظاہر ہمارے جیسے نظر آتے ہیں، لیکن وہ ان اللہ کے ولیوں میں ہم میں وہی فرق ہوتا ہے جو بلی اور شیر میں ہوتا ہے۔ بلی اور شیر بظاہر ایک جیسے سراپ پہ نظر آتے ہیں، لیکن بلیاں گلی کوچوں میں پھرتی ہیں اور شیر جنگل کے بادشاہ ہیں۔ کتنا بڑا فرق اللہ نے رکھا ہے، کیونکہ اندر کی جو ایک صلاحیت ایک مختلف ہو جاتی ہے۔ فرمایا کہ یہ ریشم کی رسیاں ہوتی ہیں، بظاہر نرم و نازک ہوتی ہیں، لیکن کوئی توڑنے کی کوشش کرے گا تو ٹوٹ نہیں سکتی۔ اور آگے ایک عجیب بات فرماتے ہیں کہ بہت سے من چلے اللہ والوں کو چکر دینے کی کوشش کرتے ہیں، ایسی بات کرتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ والے کو پتہ ہی نہیں چلا، ان کو چکر دیتے ہیں۔ اور فرمایا کہ چکر جب ان کو دیتے ہیں اور اللہ والے چکر کھا جاتے ہیں، اور چکر کھا کے اصل میں اس کو چکر دے جاتے ہیں، وہ یہ سمجھتا کہ میں نے اللہ والے کو دھوکہ دے دیا اور یہ بات منظور کر لی، حالانکہ ان کو پتہ نہیں۔ اتقوا فراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ، بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ولی کی تعریف کر رہے ہیں کہ اتقوا فراست المومن، مومن کی فراست سے ڈرو، کیوں؟ فإنه ينظر بنور اللہ، اس لیے کہ نور کی آنکھ سے دیکھتا ہے، وہ دل کی جو نور کی آنکھ اس سے دیکھتا ہے۔ آپ جو بات کر رہے ہیں اس بات کے اندر نور ہے، اس بات کے اندر اندھیرا ہے، وہ اس کا ادراک کر جاتے ہیں۔ اگر جھوٹ بول رہے ہیں تو وہ جھوٹ کی بدبو بھی محسوس کر جاتے ہیں، اللہ کی اذن و مشیت کے تحت ان پر سچ کی خوشبو ظاہر ہو جاتی ہے، بدبو جھوٹ کی بدبو ظاہر ہو جاتی ہے، سچ کی نورانی تو ان پر منکشف ہو جاتی ہے، اور جھوٹ کا اندھیرا ان کے سامنے آ جاتا ہے، تو تمہاری بات سنتے سمجھ جاتے جھوٹ بول رہا ہے، لیکن بات وہی ہے کہ گردن جھکا کے جی ٹھیک ہے جائیے۔ جیسے قرآن کریم میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے منافقین آ کے عذر کرتے تھے، یا تذیرون، قرآن نے کہا کہ عذر کرتے تھے، جی میں اس لیے جنگ میں نہیں آ سکا، آپ کہتے ٹھیک ہے، بہت اچھا، ٹھیک ہے، جاؤ۔ نبی کو پتہ ہے جھوٹ بول رہے ہیں، جانے دو۔ لیکن جو سچے تھے ان سچوں کو پھر سزا ملی، کیونکہ وہ سچے تھے، اور سچوں کو واقعی سونے کو کندر بنا کے توبہ کروا کے جو کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ تو فرمایا کہ اللہ والوں کو لوگ چکر دیتے ہیں تو اللہ والے ان کے چکر کھا جاتے ہیں، تو چکر کھا کے اصل میں ان کو چکر دے جاتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ان کو دھوکہ دے دیا، حالانکہ وہ دھوکے میں آ کے ان کو دھوکہ دے گئے، تو اس لیے قرآن نے بھی کہا مکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین، کہتے فرمایا کہ یہ کفار و مشرکین بھی مکر کرتے ہیں، فرمایا اور اللہ بھی جو ہے تدبیر کرتے اس مکر کو توڑنے کے لیے، واللہ خیر الماکرین، اور اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ اور اللہ ان کو مہلت دے دیتے ہیں، اس مہلت سے یہ سمجھتے ہیں ہم نے اللہ کو دھوکہ دے دیا، اللہ کے بندوں کو دھوکہ دے دیا، حالانکہ اللہ تبارک و تعالی مہلت دے کے ان کو دھوکے میں ڈال دیا ہے، وہ اب پکڑے جائیں گے، اب بچیں گے نہیں۔ تو خیر،
تو حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ والوں کی یہ شان ہے، لہذا اللہ والوں کے سامنے بہت احتیاط کے ساتھ گفتگو کرو، احتیاط کے ساتھ بیٹھو، کیونکہ ان پر منکشف ہو جائے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اذن کے تحت ان کی ولایت و معرفت کے نور میں وہ دیکھ لیں گے ہو کیا رہا ہے، ان پر یہ منکشف ہو جائے گا، تو پھر کہاں جاؤ گے؟ کیا مقام رہا اس اللہ والے کے سامنے آپ کا؟ اس لیے سیدھی سیدھی بات کرو گے۔ اور ان کے فرمایا کہ باطن اور ظرف اتنے ڈونگے ہوتے ہیں، اتنے گہرے اور ڈونگے ہوتے ہیں، فرمایا کہ تمہارا راز راز ہی رہے گا، وہ اپنے سینے میں دفن کر لیں گے، وہ کسی کی زبان پر لانے والے نہیں، کیونکہ اللہ کی تربیت میں رہ کے سیکھا یہی ہے، کیونکہ اللہ خود ستاری کے پردے ایسے تانتا ہے کہ کسی گناہ گار کو رسوا نہیں کرتا۔ تو اللہ کے جو بندے ہیں وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسی جو ہے صفت ربانی سے حصہ لیتے ہیں، اور وہ بھی اللہ والے بھی آپ لوگوں کی عیبوں پہ ایسا پردہ تانتے ہیں کہ کسی کو اس کی خبر نہیں ہوتی۔ اس سے سیدھی سیدھی بات کریں۔ تو جو اس شخص نے یہ کہا کہ جی یہ کیا نصیحت ہے، اب جو جلال میں آ گئے، ان بزرگ فرمایا کہ بات سنو، صبح جب ناشتہ تمہیں ملا تھا، ناشتے کے اندر دو پورشن تھے، ایک طرف پراٹھے مرغ مسلم اور مکھن تھا، دوسری طرف جو باسی روٹی اور اس کے اوپر دال رکھی ہوئی تھی، اور ایک دروازے کے اوپر اللہ کے نام پہ تجھے ایک فقیر نے روٹی مانگی تھی کہ اللہ کے نام پہ مجھے دے دے، اگر اللہ کا مرتبہ اور مقام تیری نظر میں اپنے سے افضل ہوتا تو تو مرغ مسلم اور پراٹھے اس فقیر کو دیتا، لیکن تو نے مرغ مسلم اور پراٹھے اس فقیر کو نہیں دیے، بلکہ تو نے وہ باسی روٹی دی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر تو اپنے جتنا بھی اللہ کو سمجھتا، تیرے مرتبے جتنا سمجھتا، تو اس مرغ مسلم اور ان پراٹھے اور مکھن کے بھی دو حصے کرتا کہ چلو میں آدھا کھا لوں، آدھا اس فقیر کو دے دوں، لیکن تو نے کیا کیا؟ تو نے وہ باسی روٹی اور دال رات کی دے دی کہ یار یہ اس فقیر کو دے دوں، کیونکہ تو نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا مرتبہ اپنے برابر بھی نہیں سمجھا بلکہ اپنے سے بھی کم تر سمجھا، اس لیے تو نے اس کو جو ہے وہ دال دے دی۔ بس یہ ہے تیری حقیقت ہے۔ اس لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ تم اپنے آپ کو اللہ کو اپنے سے افضل سمجھنا، افضل سمجھو گے تو تمہارا رویہ کچھ اور ہوتا، اپنے جتنا سمجھتے تمہارا رویہ کچھ اور ہوتا، اور اپنے سے کمتر سمجھا تو تیرا رویہ کیا تھا؟ تو نے سوکھی روٹی اور باسی روٹی اور دال دے دی۔ اب جب یہ حضرت نے تقریر کی تو بھائی اس کی تو آنکھیں کھل گئیں، وہ آنکھیں پھٹی رہ گئیں، جزاک اللہ کے چشمے باز کرتی، اے اللہ کے بندے اللہ تجھے جزائے خیر دے، تو نے میری آج آنکھیں کھول دی۔ تو یہ صرف واقعہ اس آدمی کا نہیں، میرا اور آپ کا سب کا یہ واقعہ ہے۔ آج ہمیں بھی اللہ کے نام پہ کوئی چیز مانگتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں، نوٹ بھی نکالیں گے تو اس کے اندر سے جو سب سے مرا ہوا نوٹ ہے وہ دیتے ہیں اس کو۔ فقیر آگے آپ کی گاڑی کا دروازہ کھٹکھٹایا، یہ اللہ کے نام پہ دے دو، اب آپ جیب سے پیسے نکالتے ہیں، $1 $2 $3، اور جو مرا ہوا نوٹ ہوتا ہے ڈالر کا وہ دیتے ہیں، حالانکہ وہ اللہ کے نام پہ مانگ رہا ہے، اللہ کے نام پہ دے دو۔